مخدوم اشرف سمنانی ایک روز شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ جنگل میں پہنچے، آپ کے سپاہی آپ کے ساتھ تھے، تقریباً 2-3 دن آپ نے وہی جنگل میں گزارے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہیں پر آپ شکار کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر کے آئی ہے، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے پاس آنے کی بات کر رہی ہے۔ سپاہیوں نے اسے روک دیا ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں اس بڑھیا کو میرے پاس آنے دو۔ وہ ضعیفہ آتی ہے، بوڑھی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس کا وجود بتا رہا ہے یہ کسی کی ستائی ہوئی ہے۔ بڑھیا جب آئی، مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا بتا اماں کیا بات ہے؟ اس بوڑھی نے کہا آپ کے ایک سپاہی نے میرا دہی ظلمن لے لیا ہے اور مجھے اس کی قیمت نہیں دی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو جلال آ جاتا ہے، فرمایا ان سپاہیوں کے چہرے دیکھ اور مجھے بتا کون سا وہ ظالم ہے جس نے تیرا دہی بغیر قیمت کے لیا ہے۔ آپ نے جب اتنا فرمایا، اس ضعیفہ نے سب کے چہروں پر نظر ڈالی، بولی ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تو خوب اس کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور میں اس کا چہرہ نہیں بھول سکتی۔ مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا اچھا۔ ایک سپاہی اور گھوڑے سے آ رہا تھا، شکار کرنے نکل گیا تھا، جب وہ قریب میں آیا، ضعیفہ نے کہا حضور یہی وہ شخص ہے جس نے میرا دہی لیا تھا اور مجھے قیمت نہیں دی تھی۔ مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا تو نے ضعیفہ کا دہی لیا ہے اور تو نے اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ اس نے کہا حضور یہ بڑھیا جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں جانتا یہ بڑھیا کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کوئی گواہ ہے تیرے پاس میں؟ تو اس ضعیفہ نے کہا حضور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک طریقہ موجود ہے۔ آپ نے ایک سپاہی کو حکم دیا چند مکھیاں پکڑ کر کے لاؤ۔ چند مکھیاں پکڑ کر کے لائی جاتی ہیں اور لا کر کے اس ضعیفہ کے سامنے اس کے منہ میں ڈال دی جاتی ہیں اس سپاہی کے۔ جب اس سپاہی کے منہ میں ڈالنا تھا کہ اس کو قے آتی ہے، الٹی آتی ہے اور وہ سارا دہی الٹی کے ذریعے باہر نکل آتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے فرمایا اب بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ معافی مانگنے لگا۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا عدل و انصاف دیکھو، اس کا گھوڑا معازین کے اس ضعیفہ کو دے دیا جاتا ہے اور اس کو برخاست کر دیا جاتا ہے، معزول کر دیا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہیں حضرت مخدوم اشرف سمنانی، 15 سال کی عمر میں فیصلہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر کی عدالت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسی کو مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں۔ صدیق کی صداقت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کی سخاوت کے جلوے جس ذات میں نظر آئیں اسے مخدوم اشرف سمنانی کہتے ہیں۔ حضرت علی کی شجاعت کے تیور جس شخصیت میں نظر آئیں اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ امام حسین کی استقامت جس کے اندر نظر آئے اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت جس شخصیت میں نظر آئے اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں۔